السلام علیکم. اسپیشل ٹی وی کے پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کبیر حیات. ناظرین, دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں. ایک وہ جو دوسروں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں, اور دوسرے وہ جو اپنی محنت اور لگن سے دوسروں کے لیے مثال بنا کرتے ہیں. آج جو مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں, یقیناً آپ ایک مثال ہیں بہت سی فیمیلز کے لیے کہ آپ فیمیلز کو گائیڈ کرتی ہیں کہ ریلیشن شپ کے حوالے سے کس انداز کے اندر وہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتی ہیں. کیونکہ ہمارے معاشرے کی اگر ہم بات کریں تو معاشرے کے اندر جو طلاق کی شرح ہے وہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے بہت سے مسائل نے جنم لیا. اور ان تمام تر چیزوں کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. ہمارے درمیان موجود ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں, ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ آپ انہیں سن چکے ہیں. شمائلہ سحر آپ کا نام ہے. میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت دیا. اگر آپ کے پروفیشن کے حوالے سے بات کریں تو آپ ریلیشن شپ کوچ ہیں, اور اسپیسیفکلی جو فیمیلز ہیں ان کو آپ ٹرین کرتی ہیں کہ کس انداز کے اندر اپنے ریلیشن شپ کو وہ بہتر بنا سکتی ہیں, اور معاشرے کے اندر جو تمام تر چیزیں ہیں یہ کیسے بہتر انداز کے اندر ہم ان کو جاری رکھ سکتے ہیں. تو ہم ان سے بڑی ڈیٹیل کے اندر ان تمام تر چیزوں کے اوپر آج بات کریں گے. آغاز میں یہیں سے کرنا چاہوں گا, آپ ریلیشن شپ کو کیسے ڈیفائن کرتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اسپیشل ٹی وی اور آپ کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے یہاں اس پلیٹ فارم پہ بولنے کا موقع دیا. موسٹ ویلکم. تھینک یو. ریلیشن شپ ایکچولی ریلیٹ سے ہے. ریلیشن شپ کا مطلب ایسوسیٹ ہو جانا کسی کے ساتھ, دو یا دو سے زیادہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کسی ایک تعلق میں جڑ جانا. خواہ وہ تعلق جو ہے وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہو, خواہ وہ آپ کی ازدواجی لائف ہو, خواہ وہ آپ کے ٹیچر اسٹوڈنٹ کا تعلق ہو. کسی خاص پرپز, کسی خاص گول کے لیے, اس کو اچیو کرنے کے لیے ایک کمٹمنٹ کے ساتھ مستقل طور پر کسی کے ساتھ جڑ جانا, یہ ریلیشن شپ کہلاتا ہے. اور ریلیشن شپ کی ڈفرینٹ ٹائپس بھی ہیں, جیسے کہ بلڈ ریلیشن شپ ہے جس میں پیرنٹس, بہن بھائی یہ سب شامل ہوتے ہیں, اور میریٹل لائف کا جو آپ کا ریلیشن شپ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایموشنل ریلیشن شپ ہوتے ہیں, جیسے کولیگ, کو ورکرز, ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہوتا ہے وہ کام کے حوالے سے ہوتا ہے, لیکن ہماری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ, جب ہم ایک پروجیکٹ پہ مل کے ٹیم ورک کرتے ہیں تو وہ ہماری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ان کے ساتھ بن جاتی ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے یہ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں ریلیشن شپ کی. ریلیشن شپ کسی بھی ٹائپ کا ہو, اس کو چلانے کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, کچھ اسکلز ہوتی ہیں. اگر وہ آپ کے اندر ہوں تو آپ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی بھی آپ کی خوشگوار ہوتی ہے, اور آپ کی پروفیشنل لائف بھی بہت اچھی گزرتی ہے, اور آپ اس میں سکسیزفل بھی ہو. رائٹ. آپ نے بہت اہم انداز کے اندر یہاں بات کی کہ ریلیشن شپ کی جو ٹائپس ہیں, یقیناً ہر انسان کہیں نہ کہیں پہ ریلیشن شپ کے ساتھ انگیج ہوتا ہے. اپنی فیملی ممبرس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھ لیں یا میرڈ لائف کو دیکھ لیں, تو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا لائف پارٹنر اچھا ہو. تو اچھے لائف پارٹنر کو چننے کے لیے کن ڈسپلنس کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے؟ اچھا لائف پارٹنر, میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ہیپی میریٹل لائف گزارنا چاہتے ہیں تو 70% جو ہے آپ کی ہیپی میریٹل لائف ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کا اسپاؤس جو ہے وہ مسٹر رائٹ اور مسز رائٹ ہے. تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مسٹر رائٹ کون ہے, مسز رائٹ کون ہے؟ کیا ہم نے جو سلیکٹ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک پرسن ہے؟ کیا یہ آگے جا کے ہماری زندگی میں بہترین جیون ساتھی ثابت ہوگا؟ تو اس کے لیے ایک اہم چیز, لوگ کافی کچھ اس بارے میں بتا سکتے ہیں یا میں بھی اس میں کافی ڈیفائن کر سکتی ہوں, لیکن اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے آپ نے اپنی ویلیوز پہلے خود ڈیفائن کرنی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری ویلیوز کیا ہیں. اگر میں ایماندار ہوں تو میرے لیے سوٹیبل اسپاؤس کیا ہے؟ ایماندار انسان. اگر میں دیندار ہوں تو میرے لیے سوٹیبل کیا ہوگا؟ دیندار انسان. اگر بے ایمان انسان کی شادی کسی دیندار انسان سے ہو جاتی ہے یا ایماندار انسان سے ہو جاتی ہے تو ہر روز جھگڑے ہوں گے, ہر روز لڑائیاں ہوں گی. تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اگر وہ کسی کوچ کو کانٹیکٹ کریں گے, کسی تھراپسٹ کو کانٹیکٹ کریں گے, اور وہ یہ چاہیں گے کہ ہمارے پرابلم سالو ہو جائیں, چلیں جی کوچنگ سیشن لے لیتے ہیں, کاؤنسلنگ سیشن لے لیتے ہیں, لیکن ویلیوز میچ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کاؤنسلر, کوئی کوچ بھی ان کے کوئی کام نہیں آ سکتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ویلیوز کو ڈیفائن کریں, اپنی فیملی ویلیوز کو ڈیفائن کریں, اور جو بھی اگر پیسہ آپ کی ویلیو ہے تو ایسے ہی انسان سے شادی کریں کہ جس کی ویلیو پیسہ کمانا ہے. اگر شمائلہ یہاں پہ پیسے کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, ہم بات کریں جو آج سوسائٹی کے اندر جو ایک انداز ہے فیمیلز کی طرف سے بھی اور میلز کی طرف سے بھی,
پیسے کو بہت امپورٹنس دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے بہت سے مسائل نے جنم لیا. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے یقیناً اس کو ڈیولپ ہوتے ہوتے ایک وقت لگا اور اب یہ اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ ہر انسان اس میں کہیں نہ کہیں پہ انگیجڈ ہے. کیا سمجھتی ہیں اس نے کس انداز کے اندر ریلیشن شپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا؟ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں پیسے کو ہم بالکل ڈینائی بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ہماری بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے, ہماری فیملی کی نیڈز پوری کرنے کے لیے پیسے کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کی پرائیورٹی کیا ہے, ہم اس کو کس لیول پہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں. زیادہ اہم جو ہے پیسے سے کچھ چیزیں اور بھی زیادہ اہم ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا آپس میں تعلق, آپ کے آپس میں ایک دوسرے کے مشکل وقت میں پیسہ ہو یا نہ ہو, آپ کا مشکل وقت میں ایک دوسرے کو کا ساتھ دینا, یہ زیادہ اہم ہے. پیسہ جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آج کل ہم نے کیا کیا ہے, جو ریلیشن شپ میں پرابلمز آ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے یہ ہیں کہ ہم نے پیسے کو فرسٹ نمبر پہ کر دیا, جس کی وجہ سے اگر کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, لڑکے والے اگر لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کما کتنا رہی ہے, تو مطلب کہ وہ ہمارے اوپر بوجھ نہ بنے, وہ انڈیپینڈنٹ ہو, اور اس کے گھر سے جہیز کتنا آئے گا, گاڑی آئے گی, کوئی بنگلہ کوٹھی نام یا جو فلیٹ ہے وہ اس کے نام لڑکے کے نام کیا جائے گا. اسی طرح سے جو ہے لڑکی والے دیکھتے ہیں کہ لڑکا اسٹیبلش ہو, اپنا گھر ہو, گاڑی ہو, مطلب کروڑ پتی ہو, تو انہیں ایسے رشتوں میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. اور اس چکر میں وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو اہم چیزیں دیکھنی تھی, جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ دیکھیں کہ ویلیوز آپ کی میچ کرتی ہیں یا نہیں کرتی, اور یہ دیکھیں کہ دین کیسا ہے. کیونکہ جب بھی جیسے کہ احادیث میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جب بھی آپ کسی بھی رشتے کا انتخاب کریں تو اس میں یہ کہ عورت کا انتخاب جو ہے نا 4 چیزوں کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. مال کی بنیاد پہ, دولت کی بنیاد پہ, حسن کی بنیاد پہ, اور آخر میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی بنیاد پہ. تو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید مال, دولت اور حسن کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ ہم انتخاب کریں اور دین کو سب سے آخر میں رکھیں, لیکن ایسا نہیں ہے. بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین کو جو ہے وہ پریفرنس دینی ہے. اگر دین کی بنیاد پر آپ کسی کا انتخاب کرتے ہیں, کسی اسپاؤس کا اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی کہ باقی چیزوں کو آپ دیکھیں, ضرور دیکھیں, لیکن دین کو اگر آپ نہیں دیکھیں گے اور باقی مال, دولت اور حسن کو دیکھیں گے تو وہ آپ نقصان میں رہیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ ان تمام تر چیزوں کو اپناتے ہیں تو بہت زبردست انداز کے اندر نہ صرف آپ ایک اچھے ریلیشن شپ کو لے کے چلتے ہیں, اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. شمائلہ, ہم دیکھتے ہیں, اگر ہم دیکھیں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو, پہلے یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ زیادہ جو رشتے ہیں وہ پیرنٹس خود جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے اور اس کے اوپر جو ہے ورک آؤٹ کیا کرتے تھے, اور ایک بڑا زبردست ایک انداز ہوا کرتا تھا اور ایک بڑا ریزنیبل وے کے اندر وہ تمام تر چیزوں کو لے کے چلا کرتے تھے. اب جیسے یونیورسٹیز کے اندر یا عام طور پہ آفیسز کے اندر کولیگز جو ہیں وہ آپس میں شادی کرنے کے حوالے سے آمادگی کا اظہار کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے پیرنٹس کو مجبور کرتے ہیں کہ ہمیں کرنی ہی یہاں پر ہے. تو یہ تمام تر جو چیزیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈیسیجن جب اس انداز میں انڈیویجولز لیتے ہیں تو آنے والے وقت کے اندر یہ پرابلم کا باعث بنتے ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب جس طرح سے خواتین بھی ایجوکیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, اسٹیبلش بھی ہیں اکنامکلی بھی, اور اپنی جو فرائض نہ صرف وہ اپنے گھریلو جو ان کے کام کاج ہیں اس میں نہ صرف وہ بہترین طریقے سے اس کو انجام دیتی ہیں, بلکہ باہر کی دنیا میں بھی وہ اپنا ایک نام پیدا کر رہی ہیں. ان کو وہ شعور آ گیا ہے کہ جیسے کہ پہلے وہ رشتے کرنے والی خالائیں ان کے تھرو یا میرج بیوروز کے تھرو جو رشتے کیے جاتے تھے وہ پرابلم ان میں بھی آتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی ایک دوسرے کو ایک پسند کر لیتے ہیں اور ایک اس کی باؤنڈریز اور لیمٹس, اسلام نے جو کہا ہے کہ وہ پسندیدہ بہترین شادی وہی کہی گئی ہے, بہترین شادی اسے ہی کہا گیا ہے جس میں 2 لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں. تو اس کی کچھ لمٹس ڈیفائن ہوئی ہیں, ایسا سچ نہیں ہے کہ وہ ساری باؤنڈریز توڑ کے آپ پہلے سے وہ ریلیشن بنا لیں جو میریٹل لائف کا ریلیشن ہے, تو اس کو منع کیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی کسی کی خصوصیات کو, خوبیوں کو پسند کرتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کی ویلیوز میرے سے میچ کر رہی ہیں, اس کا پرپز آف لائف میرے سے میچ کر رہا ہے, اس کا وین میرے سے میچ کر رہا ہے. بات کی کہ ہمارے یہاں پہ یہ جو ایک ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے, جیسے یونیورسٹی جو اسٹوڈنٹس ہیں یا بہت سے جو آفیسز کے اندر جو کولیگس ہیں, وہ جب شادی کی طرف جاتے ہیں تو وہ یہ چیز نہیں دیکھ پاتے کہ شاید آنے والے وقت کے اندر یہ تمام طرح کیا پرابلمس آ سکتے ہیں, یا وہ لانگ ٹرم جو ہے وہ چیزوں کو لے کے نہیں تھنک آؤٹ کر رہے ہوتے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں پیرنٹس اب کیا کردار ادا کریں اس تمام سچویشن کے اندر؟
اس میں یہ ہے کہ پیرنٹس کا کردار اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے. اس میں پیرنٹس اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کریں, بہترین انداز میں تربیت کریں, انہیں وہ شعور دیں کہ ایک صحیح لائف پارٹنر کا انتخاب جو ہے وہ اگر وہ بچے خود بھی کر رہے ہیں تو وہ کیسے کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ انہیں یہ اچھے برے کی تمیز ہو, انہیں پتہ ہو کہ یہ فیملی ممبر کے طور پہ یہ اسپاؤس میری فیملی میں آئے گا تو یہ میرے بچوں کا باپ کیسا ہوگا, میرے بچوں کی ماں کیسی ہوگی. یعنی کہ اس کا ایٹ دا اینڈ رزلٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ خالی یہ نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ ایز اے ماڈل ہم اپنے اسپاؤس کو لے کے آ رہے ہیں, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے پوری شادی جو ہے وہ پورا ایک انسٹیٹیوٹ ہے. یعنی کہ اس میں آپ اپنی نسل کو بھی آگے چلاتے ہیں, اس میں آپ ایک پوری قوم کی جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو ہم ایک پوری قوم کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی قوم کو اگر بہترین انسان دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اسپاؤس کی سلیکشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اچھی طرح سے یہ پرکھیں کہ اس کا کردار کیسا ہے, اس کا دین کیسا ہے. یعنی کہ آپ پیسے کی بات کر رہے تھے تو پیسے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کردار کیسا ہے, دین کیسا ہے, اور وہ جو اسپاؤس آپ سلیکٹ کر رہے ہیں وہ فیوچر میں آپ کی فیملی کے ساتھ کس طرح کا وہ ثابت ہو سکتا ہے, اور اپنے بچوں کے لیے وہ کس طرح کا باپ یا ماں ثابت ہو سکتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو بہت بڑی مسٹیک ہم کرتے ہیں, ہم جسٹ تھوڑے وقتی اور تھوڑے عرصے کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی میں دیکھنے میں ظاہری طور پہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یا کتنی اچھی لگ رہی ہے یا کتنی اٹریکٹ کر رہی ہے. ہم وہ خوبیاں دیکھ ہی نہیں پاتے جو ایک ماں میں یا ایک باپ میں ہونی چاہیے, جو فیوچر کی ماں ہے, جو فیوچر کا باپ ہے, وہ کس طرح کا ہو. جب ہم اس پوائنٹ آف ویو سے سلیکٹ کرتے ہیں اسپاؤس تو ہمیں بہت ساری چیزیں خود بخود جو ہیں وہ ہماری نظر میں آ جاتی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, یہ کوالٹی ہونی چاہیے, یہ ہونی چاہیے, اور ہم میرے بچوں کی بہترین تربیت جو ہے وہ کیسے پاسبل ہے. یہ جو پسند کی شادی کی جاتی ہے کفو کے حوالے سے بہت سے اس کے اندر جو مسائل ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیم نہیں ہوتا, آپ کا حسب نسب یہ تمام تر چیزیں ہیں, تو کیسے دیکھتی ہیں ان کو آپ؟ کف جو ہے شادی میں اہم ہے. مطلب اگر کوئی رچ فیملی سے بلانگ کرتا ہے لڑکا یا لڑکی تو اس کی سیم اسی قسم کے خاندان میں, اعلیٰ خاندان میں, اسی طرح سے مال و دولت رکھنے والے خاندان کی اسی طرح کے خاندان میں شادی کی جائے, یا خوبصورت ہے تو وہ اس کا کف جو ہے وہ خوبصورت پرسن ہی ہوگا. اگر ہم اس سے تھوڑا سا ایک طرف رکھیں, ہو بھی جاتا ہے کہ اس کف کے بغیر بھی لوگ شادیاں کر لیتے ہیں, چل بھی جاتی ہیں, لیکن اگر بہترین انداز میں آپ شادیاں چلانا چاہتے ہیں تو وہ کف کا ہونا, دین کا کف, مال و دولت کا, حسب نسب کا اور دولت کا, یہ ان 4 چیزوں کا کف جو ہے وہ ضروری ہے. اگر یہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے آپ کہ یہ ہمارے برابر میں ہے تو آپ کی شادی جو ہے وہ بہترین انداز میں گزرے گی. لیکن کف میں یہ مت سمجھیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی ذات اگر سید ہے تو آپ سید میں ہی کریں گے, اگر آپ کی ذات اراہی ہے تو آپ اراہی میں ہی کریں گے. وہ کچھ اور کوالٹیز ہیں جس میں دین اور کردار کا کف جو ہے نا وہ اور باقی چیزوں کا کف ہے. اگر باقی چیزیں میچ کرتی ہیں لیکن کسی اور کاسٹ میں بھی ہیں تو اسلام میں یہ مطلب پسند کیا گیا ہے کہ اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. شمائلہ, میں مزید آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم جب بات کر رہے ہیں شادی کے حوالے سے تو ہمارے یہاں پہ اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کریں تو دوسری شادی کو ایز سچ فیمیلز اتنا موٹیویٹ نہیں نظر آتی دوسری شادی کے حوالے سے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو میلز ہیں ان کی تعداد یقیناً کم ہے اور فیمیلز کی تعداد زیادہ ہے. تو اگر ہم اس انداز کو نہیں اپنائیں گے تو کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے کیا مسائل جنم لے سکتے ہیں؟ کبیر دیکھیں, میں جب کوچنگ سیشن کرتی ہوں تو جب میلز کے اسپیشلی مجھے پرابلمس سننے کو ملتے ہیں تو ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا جو مسئلہ مجھے جسے سن کے مجھے دکھ بھی ہوتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو ہیں جن کی وجہ سے خواتین پریشان ہو کر ہم سے کوچنگ سیشن لیتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ ہم سے چیٹ کر رہے ہیں. تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو الاؤ کر دیں کہ وہ چیٹ نہ کریں, وہ سیکنڈ میرج کر لیں, تو وہ خواتین جو ہیں وہ انہیں ہی مسئلہ ہونے لگتا ہے کہ بھئی ہم تو یہ الاؤ نہیں کر سکتے. تو اسی طرح اگر میلز جو ہیں وہ مجھ سے اگر کوچنگ سیشن کچھ لوگوں نے لیے میلز نے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایکسٹرا میریٹل افیئر میں ہیں لیکن ہم احساس گناہ میں بھی مبتلا ہیں, تو میم آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. تو میں نے انہیں یہ سجیشن دی کہ آپ بتائیں اپنی وائف کو, آپ نکاح کریں, آپ کیوں غلط ریلیشن میں ہیں. لیکن یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم اگر گھر میں بتاتے ہیں, ہم نے یہ کوشش کر کے دیکھ لی ہے, تو جو فیمیل ہیں وہی اس پہ ہمیں سٹینڈ نہیں لینے دیتی, وہی ڈینائی کر دیتی ہیں, یا وہ ہمیں دھمکی ملتی ہے کہ ہم گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے, ہم بچوں کو ساتھ لے جائیں گی. تو وہ پھر وہاں پہ ہمیں رکنا پڑتا ہے کہ ہمارے بچے چلے جائیں گے, ہمارا جو ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ بنا ہوا ہے وہ چلا جائے گا. اور اس کی وجہ سے
جب میں مزید کونسلنگ کے جتنے بھی سیشن ہیں اس طرح کے پرابلم سامنے آتے ہیں تو اس کی وجہ سے حرام کاری اور حرام ریلیشن جو ہے نا وہ معاشرے میں بہت بڑھتا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت آپ نے اہم یہاں پہ بات کی, اور یہ جو ایک انداز ہے معاشرے کے اندر کامن ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو میرڈ لوگ ہیں ان کے اور بھی جب ریلیشن شپس ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ شادی کی طرف آ سکیں, ان کو ایسا پریشرائز کیا جا رہا ہوتا ہے فیملی کی جانب سے, وائف کی جانب سے یا بچوں کی جانب سے, کہ وہ ایسا کوئی بھی ڈیسیژن لیتے ہوئے بہت ڈرتا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر معاشرے کے اندر جو بے حیائی ہے یا معاشرے کے اندر اخلاقی جو اقدار ہیں ان کا جو انداز ہے وہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پستی کا شکار ہے مسلسل طور پہ. اور اسی کے اوپر ہماری گفتگو ہے, اس کا سلسلہ جاری رہے گا. بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمارے پروگرام کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے. شمائلہ نے بہت اہم بات کی کہ جب ہم کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں اور اس کام کو جب ہم کر گزرتے ہیں تو یہی کامیابی کا راز ہے. اور آپ ہی کی بات سے ایک بہت اہم بات مجھے یاد آتی ہے کہ برین ٹریسی نے ایک مشہور رائٹر سے پوچھا جنہوں نے کامیابی کے حصول کے حوالے سے 100 قوانین تحریر کیے. ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین انداز کون سا ہے, وہ کون سا ایسا اصول ہے جس کو اپنا لیا جائے اور باقی جو 99 اصول ہیں ان کو نہ اپنایا جائے پھر بھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے. تو آپ نے بتایا سیلف ڈسپلن. سیلف ڈسپلن جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں. یہ وہ انداز ہے جب انسان اس انداز کو اپنا لیتا ہے تو نہ صرف وہ کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے بلکہ وہ سیٹسفائیڈ نظر آتا ہے کہ اس کو کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں ہوتا کہ میں نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر پایا تھا, پھر کاش جو لفظ ہے اس کی زندگی کا حصہ نہیں بنتا. تو ریلیشن شپ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. میں اگین جو ہے وہ شمائلہ کی طرف آؤں گا. شمائلہ, میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, آپ نے بہت اہم بات کی کہ کس انداز کے اندر کفو کو ہم اپنی لائف کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں نکاح کے پوائنٹ آف ویو سے, اور یہ ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں. تو اب مزید میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ہمارے جو اسلاف ہوا کرتے تھے ان کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ وہ ان کے کولیگز ہوا کرتے تھے, وہ کولیگز کے ریلیشن شپ ان کے ہوا کرتے تھے, ایک اچھا انداز ہوا کرتا تھا, سوشل انٹریکشن زیادہ ہوا کرتا تھا, جو ابھی بھی دیہاتوں میں دیہی ایریاز کے اندر ابھی بھی ایسا ہے, اور وہاں پہ شادی کے حوالے سے وہ اسی انداز کو اپناتے ہیں, اسی لنکس کو اپناتے ہوئے وہ شادی کے حوالے سے جو ہے وہ موو آن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم سٹیز کی بات کریں, لاہور کی یا اور بہت سی سٹیز کے اندر, وہاں پہ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ اپنی لائف میں اتنا مصروف ہیں کہ ریلیشن نہیں ہے, جو ہمسایہ ہے اس کے ساتھ بھی ان کا کوئی انٹریکشن نہیں ہو پاتا. اس کی وجہ سے کیا ہے کہ انہوں نے خود ہی گرو کرنا ہے, تمام تر چیزوں کو خود ہی جو ہے وہ انیشیٹو لینا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ایک انداز چینج ہوا معاشرے کے اندر, اس کی وجہ سے نکاح کے حوالے سے کیا مسائل نے جنم لیا؟ اس کی وجہ سے بہت سے مسائل سامنے آئے. ظاہر ہے کہ جب آپ نے رشتہ کرنا ہوتا ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ جنہیں ہم جانتے ہیں, جنہیں ہم پہچانتے ہیں, جن کا فیملی بیک گراؤنڈ ہم جانتے ہیں, اگر ہم ان میں رشتہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اس میں چانسز ہوتے ہیں اس کے زیادہ کامیاب ہونے کے. لیکن جب ہم جن لوگوں کو جانتے نہیں ہیں, اگر ہم کسی میرج بیورو والوں کو بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے یا بیٹی کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ دیں, تو وہ بھی ہمارے لیے ان نون ہوتے ہیں. اگر یہ رشتے کرنے والی جو خالائیں ہیں اگر انہیں بھی کہا جائے تو وہ بھی اس طرح کے رشتے بتاتی ہیں جو آپ سے میچ نہیں کر رہے ہوتے. لیکن اگر ہمارا انٹریکشن ہماری فیملی کے علاوہ آس پاس کے لوگوں کے ساتھ سوشل انٹریکشن جو ہے وہ زیادہ ہے تو وہ ہمارے لیے زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے. کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ ہمارے سے میچ کر رہے ہیں, ان لوگوں کی ویلیوز, ان کی اقدار ہم سے میچ کرتی ہیں, ان کا لائف سٹائل ہم سے میچ کرتا ہے, ان کا پرپز آف لائف ہم سے میچ کرتا ہے, خواہ وہ کولیگ ہوں, خواہ وہ ہمارے نیبرز ہوں, خواہ وہ ہمارے رشتہ دار نزدیک کے ہوں چاہے دور کے ہوں. تو ہمارے لیے سلیکشن کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور یہ چیز بہت پہلے کے زمانے کی آپ نے بات کی, یہ بہت بینیفیشل تھی. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب وہ چونکہ ان نون لوگوں میں شادی ہوتی ہے تو وہ جا کے پتہ چلتا ہے بعد میں کہ بھئی یہ جو دکھ رہا تھا یہ وہ نہیں ہے, اب تو سین ہی بالکل الٹا ہے. تو لوگ پھر بعد میں خاصے پریشان ہوتے ہیں اور بہت جلدی جو ہے وہ ڈیورسز ہوتی ہیں. اور اس طلاق کی شرح کی بڑھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم ان لوگوں میں شادیاں کرتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اور جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اسلام میں تو یہ الاؤ کیا گیا ہے کہ اگر آپ رشتہ کر رہے ہیں اور آپ اس کو فائنل کرنے جا رہے ہیں تو لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ ایک دوسرے کو ضرور دیکھیں اور ضرور میٹنگ کریں. اور وہ یہ پہلے والا وقت نہیں ہے کہ لوگ بالکل سادے ہوتے تھے, جو وہ اندر سے تھے وہ باہر سے تھے. ٹھیک ہے, اندر باہر ایک تھا ان کا. لیکن اب ایسا ہے کہ لوگوں میں ڈپلومیسی بہت زیادہ ہے,
پروفیشنلزم اور مارکیٹنگ ایڈورٹائزنگ جو ہے اس کا دور ہے، تو لوگ اپنا آپ جو شو کر رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی طرح سے ہوں. تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ میٹنگز جو ہیں لڑکے کی، میں سمجھتی ہوں کہ میٹنگز جو ہیں وہ ضرور رکھوائی جائیں پیرنٹس کی موجودگی میں، تاکہ وہ اوپنلی 5-6 میٹنگ ہونی چاہیے کم از کم، جس میں وہ اوپنلی ہر چیز کو ڈسکس کریں. اگر انہیں لگے کہ یہ سوٹیبل ہے ہمارے لیے، یہ پرسن لڑکا یا لڑکی یہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے، تو تب وہ اس کو اوکے کریں. اور کسی بھی ریلیشن کو بناتے ہوئے ہمارے ہاں بہت جلدی کی جاتی ہے، جیسے پتہ نہیں یہ لڑکا ہاتھ سے نکل جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی، تو شاید اس کے بعد کوئی ملے ہی نہ. تو یہ بے صبری کا جو ہم مظاہرہ کرتے ہیں، ہمیں کم از کم 6 ماہ کسی بھی رشتے کو فائنل کرنے کے لیے لگانے چاہیے. فیملی سے بار بار میٹنگ کرنی چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنا آپ اصل چہرہ دکھانے میں کم از کم 6 ماہ لگ جاتے ہیں. یعنی وہ اپنا آپ دکھا دیتے ہیں. انسان اپنا آپ زیادہ دیر چھپا نہیں سکتا. یہ انسان کی نیچر ہے نا، جو انکانشیس میں آپ کی ہیبٹس ہوتی ہیں، لاشعور میں جو آپ بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لاشعوری طور پہ ظاہر ہو جاتا ہے. لیکن تھوڑا ٹائم دیں لوگوں کو بھی، اور ان سے بھی ٹائم لیں کہ ہمیں ٹائم چاہیے، ہم سوچیں گے، ہم جلدی سے اوکے نہیں کریں گے. زیادہ تر شادیاں وہی ٹوٹتی ہیں جو 1-8 مہینے میں بس پسند کیا اور شادی اوکے ہو گئی، تو ان میں پرابلم زیادہ آتے ہیں. آپ نے بہت ہی اہم بات کی یہاں پہ، اور یہ ایک ٹرینڈ ہے ہمارے یہاں پہ، جلدی سے جو ہے وہ تمام چیزوں کو کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. مزید میں یہ جاننا چاہوں گا، پہلے جو ہے وہ یہ ہمارا رجحان تھا ہوا کرتا تھا جو فیملی کے اندر میرجز ہیں ان کی تعداد کے اندر بہت اضافہ ہم دیکھتے تھے، لیکن اب یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ طلاق کے بڑھنے کی، یا یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں، اگر ہم اسلام کا جو ابتدائی دور ہے اس میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیاں جو کی تھیں وہ آؤٹ آف فیملی مختلف قبائل میں مطلب کی تھی. ایسا سچ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف اپنے ہی قبیلے میں کی، انہوں نے مختلف قبائل میں کی. اور اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اسلام میں کہ جیسا آپ بار بار شادی ایک خاندان میں نہ کریں، کیونکہ نسل در نسل اس کے جو ہے فزیکلی اور مینٹلی جو ہے وہ بچوں کی گروتھ پہ بھی اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ہے کہ آؤٹ آف فیملی اور مطلب اپنا ریلیشن کو بڑھانا چاہیے مختلف لوگوں سے، لیکن یہ کہ اس میں اس کے نقصانات سے یا اس میں چیٹنگ سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں میں آپ کریں جنہیں آپ برسا برس سے جانتے ہوں یا آپ کے کوئی فیملی ریلیشن ہو اس طرح سے، تو وہ پھر جو ہے وہ بینیفیشل رہ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مزید میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اگر ہم بات کریں اسلام کی، اسلام جو ہے وہ ہمیں یقیناً مکمل طور پہ گائیڈ کرتا ہے کہ کس انداز کے اندر آپ ایک میرڈ لائف کو اپنا سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بار بار رہنمائی کرتا ہے اسلام ہمیں. لیکن ہم اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ جو ایک انداز ہے اسلام کو نہ سیکھنا اور اسلام کے قوانین کو فالو نہ کرنا، کیا آپ کے نزدیک ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے آج جو مسائل جنہوں نے جنم لے رکھا ہے؟ جی بالکل، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ جتنے بھی پرابلمس ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا، یہی ہمیشہ ہر دور میں اور ہر شعبے میں آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. خواہ آپ کی پرسنل لائف ہو، خواہ آپ کی پروفیشنل لائف ہو، خواہ آپ کی میریٹل لائف ہو، چاہے پیرنٹنگ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں یہ سنت سے جب بھی آپ ہٹیں گے، اللہ اور رسول کی سنت سے مطلب جب بھی آپ ہٹیں گے ہمیشہ آپ پرابلم میں آئیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں کہ ہم نے میریٹل لائف کو کیسے لے کے چلنا ہے، ہم نے اپنے اسپاؤس کی سلیکشن کیسے کرنی ہے، تو اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو فوکس نہیں کرتے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم ان کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر جو ہے وہ ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور ہمیں چیلنجز کا بھی سامنا کرنا. یہاں پہ یہ بھی دیکھا گیا کہ پہلے یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ جو نوجوان ہوا کرتے تھے وہ بڑی زبردست انداز کے اندر شادی سے پہلے جو شادی کے معاملات ہیں ان کو لازمی طور پہ سیکھا کرتے تھے، اور ہمارے جو اساتذہ ہوا کرتے تھے یا ہمارے جو اکابرین ہوا کرتے تھے وہ ان چیزوں کے اوپر رہنمائی کیا کرتے تھے، اور وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں پہ تعلق رہا کرتا تھا ان چیزوں کے ساتھ. آج جیسا کہ آپ نے پروگرام کے آغاز میں بات کی کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ایسے شخص کے ساتھ شادی کرے جو بہت زیادہ اسٹرانگ ہو ارننگ پوائنٹ آف ویو سے، اور بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ اچھی ہوں. اب جب ایک انسان اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ انگیج ہو چکا اور اس کی نیڈ یہ تھی کہ اس کو رشتہ نہیں آ رہا تھا، تو اس نے تمام تر چیزوں کو اپنایا تاکہ ایک اچھا رشتہ اس کو ملے. اب جب اچھا رشتہ مل گیا تو اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر وہ اتنا زیادہ مصروف ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے ان تمام تر چیزوں کو سیکھنے کا. جب سیکھے گا نہیں تو یقیناً اس پہ عمل بھی ناممکن ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان تمام تر چیزوں نے اور یہ جو ایک امپیکٹ آیا اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟
جی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی پروفیشنل لائف کو یا سکسیس کو اتنا زیادہ ہم نے اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے اگر ہم سکسیزفل نہیں ہوں گے تو ہمیں کوئی ویلیو نہیں کرے گا، اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو ہمیں کوئی ویلیو نہیں کرے گا. تو ایز سچ سوسائٹی میں ہو بھی یہی رہا ہے. تو لوگوں کو یہ مطلب کہ صحیح بھی لگتا ہے ایک حد تک کہ اگر ہمارے پاس ہم اپنے کریئر میں سکسیزفل نہیں ہیں تو ہمیں کوئی ویلیو نہیں مطلب کرتا. یہ وہ پہلے کی طرح یا اسلامک پوائنٹ آف ویو کی طرح ہم نہیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم نہیں اس چیز کو لے کے چلتے. حالانکہ ویلیو اس انسان کی ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے لیے ہی کہا کہ جس کے دل میں تقویٰ ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس اللہ کی نظر میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. اب جب ہم اتنا زیادہ اپنی پروفیشن لائف کو اپنے ذہنوں میں، اپنی زندگی میں حاوی کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے ریلیشن کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. حالانکہ ریلیشن کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں ٹائم دیں. جب تک ہم وقت نہیں دیتے، اور یہ جو ہنی مون فیز جو ہوتا ہے جب اس میں سے لوگ نکلتے ہیں تو وہ ایک دم سے دھڑام سے گرتے ہیں. اس کی ریزن آپ کے نزدیک ہے کیا؟ میں اسی طرف آ رہی ہوں. اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ جتنا وقت ہم ہنی مون فیز میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، جتنی ویلیو ایک دوسرے کو دیتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا برین جو ہے نا وہ ایک کیمیکل جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے، اسے ڈوپامین کہتے ہیں، اور اس کے ریلیز ہونے سے ہمیں انتہائی خوشی کا احساس ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارے برین کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بھی بڑھتی ہے، ہمارے نیورون جو ہیں ان کی گروتھ بھی بڑھ جاتی ہے. تو جب ایک دم سے ٹائم، کیونکہ جب ہم ہنی مون فیز نے یہ ذہن میں رکھ کے ہمیں شادی سے پہلے اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہنی مون فیز نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہی ہے، اس کا اینڈ ہے ہی، ہونا ہی ہونا ہے. مطلب کہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ پرماننٹ پوری لائف میں رہے گا. اگر اس چیز کو مائنڈ میں رکھ کے چلیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ہنی مون فیز جو ہے 3 months میں ختم کر دیتے ہیں، کچھ 1 سال تک لے جاتے ہیں. تو ہوتا یہ کہ فالنگ ان لو جو ہے نا وہ بہت ایزی ہوتا ہے، لیکن اسٹیئنگ ان لو کے لیے نا آپ کو کانشیس ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. اب وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ڈوپامین ہمیں مل رہا ہوتا ہے تب تک ہم بہت خوش ہوتے ہیں. جب ہم ٹائم نہیں دے پاتے اپنے رشتوں کو، جب پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں، ظاہر ہے ہم نے جاب بھی کرنی ہے، ہم نے ارن بھی کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنے کریئر میں بھی سکسیزفل ہونا ہے، اپنی باقی فیملی کو بھی دیکھنا ہے. تو جب ہم نے جس طرح سے جو ایکٹیویٹیز ہم نے ہنی مون فیز میں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ہم نے ٹائم دیا ہوتا ہے وہ ہم نہیں دے پاتے، تو وہ ڈوپامین ریلیز نہیں ہوتا. وہ پھر ہمیں ایسے لگتا ہے، وہ خوشی کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ وہ کیمیکل نہیں ریلیز ہو رہا ہوتا. تو ہمیں پھر ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ انسان بدل گیا ہے، یہ تو وہ ہے ہی نہیں ہے جسے میں نے شروع میں جانا تھا، جسے میں نے شروع میں دیکھا تھا، یا شادی سے پہلے جتنی یہ میرے لیے کیئرنگ تھی یا کیئرنگ تھا یہ اس طرح سے نہیں ہے. تو ہوتا یہ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ لو ریلیشن میں اگر مستقل طور پہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر وہی ایکٹیویٹیز کو کانشیس جو ہے پلان کر کے ایک دوسرے کو ٹائم دینا ہوتا ہے کہ تاکہ جو ہے وہ ڈوپامین جو ہے وہ ریلیز ہوتا رہے. تو یہ اس طرح سے ہم اس کو پرماننٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اینڈ ضرور ہوتا ہے، اس لیول کا جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پریکٹیکل لائف میں وہ پھر پاسبل نہیں ہوتا. اور کچھ یہ کہ ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اس میں ہمارے ذہن میں ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ جیسے کہ موویز میں اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ جو چیزیں پریکٹیکلی نہیں ہیں وہ اس لیول پہ جا کے ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں، جسے کہتے ہیں ڈریم ورلڈ میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، ریئلٹی سے دور ہو جاتے ہیں. اب ایسا سچ تو نہیں ہے کہ کوئی پرنس آئے گا گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے گا، لڑکیوں کے جس طرح کے مائنڈ سیٹ ہے وہ آئے گا تو میرے سارے پرابلمز جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور ہر چیز بیٹھے بٹھائی ہو جائے گی. تو یہ پاسبل نہیں ہے. اس طرح کی دنیا سے بھی اپنے آپ کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے، ہماری یوتھ کو اسپیشلی. تو ہمیں پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھنا ہے، اور شادی سے پہلے یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں آخر کار پریکٹیکلی لائف کی طرف آنا ہی آنا ہے. وہ ایک فیز ہے، وہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے ایک ریلیشن شپ کو بہترین بنانے کے لیے، بانڈنگ کے لیے، اچھی میموریز کے لیے، تاکہ آپ کے کبھی ریلیشن شپ اوپر نیچے ہو تو آپ کی وہ میموریز جو ہیں وہ آپ کو یاد دلائیں کہ آپ کسی اچھے ریلیشن شپ میں تھے اور آپ آئندہ بھی ہو سکتے ہیں. شمائلہ میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر ہم بات کریں ہمارے جو اکابرین ہوا کرتے تھے یا ہمارے جو اسلاف ہوا کرتے تھے، ہم ان کے انداز زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو ان کے اندر صبر بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. ریلیشن شپ کے اندر بھی صبر نظر آتا تھا کہ ان کی جو عورتیں تھیں ان کی بھی ایسی مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں یا سننے کو ملتی ہیں یا پڑھنے کو ملتی ہیں جو آج کی دنیا کے اندر ہم امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو یقیناً بہت مشکل ہے. تو اب میں یہ جاننا چاہوں گا فوری طور پہ جیسے آپ نے کہا ہنی مون پیریڈ جیسے ہی اینڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ طلاق کی طرف معاملات جو ہے وہ بڑھنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں.
تو یہ جو صبر نہ ہونا، آج ہر انسان جلدی میں ہے، تیزی میں ہے، فوری طور پہ وہ نتائج چاہتا ہے. یہ جو صبر کا ایک فقدان ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ آتا چلا جا رہا ہے، اس نے کس انداز کے اندر ڈیمیج کیا ان تمام تر چیزوں کو؟ اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں نا ڈیفینیشن کو بھی جاننا چاہیے کہ صبر اور برداشت میں بہت فرق ہے. برداشت ہوتا ہے کہ آپ وہ چیز کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے، لیکن وہ زبردستی جبراً امپوز ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. کہ اگر آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کہہ نہیں پاتے کہ اگر میں نے کہا تو میرا اسپاؤس ناراض ہو جائے گا یا میرے ان لاز جو ہیں وہ میرے خلاف ہو جائیں گے. لیکن صبر وہ ہوتا ہے جسے آپ اپنے دل سے، آپ اپنے رضامندی سے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو صبر کا ایک الگ لیول ہے. اگر آپ صبر کر رہے ہیں، واقعی آپ کو صبر کرنا آتا ہے، تو اس کے لیے پریکٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ برداشت کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں میری باؤنڈریز جو ہیں جو ہونی چاہیے ریلیشن شپ میں، وہ میری باؤنڈریز جو ہے اس کو توڑا جا رہا ہے یا مجھے حد سے زیادہ کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ ریلیشن شپ میں بہت سارے پرابلمز کا باعث بنتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں پہ جو کمیونیکیشن ہے، جو بول چال ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک انداز ہوا کرتا تھا کہ بات چیت کی جایا کرتی تھی اور اپنے پرابلمس اس کے سامنے جو ہے وہ ایڈریس کیا جایا کرتے تھے، یہ ایک انداز ہوا کرتا تھا جہاں بہت سے پرابلم جنم لینے سے قبل ہی جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ جایا کرتے تھے. لیکن آج معاشرے کے اندر ایسی چیزوں نے جنم لیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب جو ایک انداز ہے بات چیت کا، وہ نہیں ہو پاتی ہے. ہر انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو مصروف سمجھتا ہے اپنی ارننگز کے پوائنٹ آف ویو سے. ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرے زندگی کے ہر لمحے ساتھ. پہلے بھی یہ انداز ہوا کرتا تھا، لیکن فارمل انداز کے اندر ایجوکیشن نہ ہوا کرتی تھی. پہلے بھی جو اگر ہم دیکھیں، پہلے جو ریلیشن شپ ہوا کرتے تھے، وہ جو مرد ہیں یا جو فیمیلز ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پہ چیزیں کو سیکھا کرتی تھیں. لیکن وہ ایک انداز ایسا ہوا کرتا تھا کہ آن اینڈ آف کے اوپر تمام تر چیزوں کو وہ جو ہے اویل کیا کرتے تھے وہ لوگ. لیکن آج ہر انسان جو ہے وہ پی ایچ ڈی کرتے کرتے جو ہے اس کے بچے جو ہے وہ جوان ہو جاتے ہیں اور ایک فارمل انداز کے اندر وہ ایجوکیشن اویل کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ریلیشن شپ کو ٹائم نہیں دے پاتا ہے. جب ٹائم نہیں دے پاتا تو وہ تمام تر چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں جو اس ریلیشن شپ کے بگاڑ کا باعث بنتی ہیں. جیسے یہاں پہ شمائلہ نے بات کی کہ جو میرڈ کپل ہیں ان کے بھی باہر ریلیشن شپ جو ہیں وہ کامن ہوتے چلے جا رہے ہیں. پہلے یہ جو انداز تھا یہ میلز کے اندر ہم دیکھا کرتے تھے، اور آج فیمیلز بھی ان تمام تر ایکٹیویٹیز کے اندر میں جو ہے وہ انوالو نظر آتی ہیں. اور یقیناً یہ اخلاقیات کی تو پستی ہے، اس سے معاشرہ اخلاقی طور پہ جو اپنی جو اقدار ہے اس کو کھوتا چلا جا رہا ہے. لیکن جو ایک انڈیویجول ہے وہ بھی اپنے وقار کو جو ہے وہ یقیناً بہت زیادہ ٹھیس پہنچاتا ہے ان تمام تر چیزوں کو کرنے کے بعد. اور ایک جو مرد کا وقار ہوا کرتا تھا، ایک تو معاشرے کے اندر ایک انداز ہوا کرتا تھا کہ ایک مسلمان کے معاشرے کے اندر جو ایک چیزیں ہوا کرتی تھیں، وہ تمام تر چیزیں اب نہیں ہیں. تو میں یہاں پہ شمائلہ کی ہی بات سے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام تر چیزوں سے نکل سکیں تو ہمیں اپنے اسلاف کی اقدار کو دیکھنا ہوگا، اپنے اسلاف کے انداز زندگی کو اپنانا ہوگا. اور جب تک ہم انہیں نہیں اپنائیں گے تو یقیناً یہ تمام تر چیزیں ایز اٹ از رہیں گی. اور اس طرح کے جو پروگرامز ہیں وہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہونے کا پرپس یہ ہے کہ عوام کے ساتھ اویئرنیس جو ہے وہ شیئر کی جا سکے، عوام کو بتلایا جا سکے کہ کہاں پہ کون سے مسائل جنم لے رہے ہیں ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے. اگر ہم طلاق کی شرح کی بات کریں تو لاہور دنیا کے ٹاپ سٹیز میں آتا ہے جہاں پہ طلاق کی ریشو بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہر دوسرے دن جو ہے وہ تمام تر چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو میں یہاں پہ مزید یہ بھی کہنا چاہوں گا، اور یہ ایک بڑی کامن چیز ہے جو ہم اکثر جو ہے وہ اپنی لوگوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ جو سامنے والا ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور خود کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ تمام تر چیزیں پرفارم کرے جو میں چاہتا ہوں. اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی ریلیشن شپ جو ہے، جیسے ایک اگر فیمیل ہے، اگر وہ شادی کرتی ہے اور اس کا فادر کا لیونگ سٹینڈرڈ اچھا تھا تو اس کے فادر نے پوری زندگی جو ہے وہ دی ہے کسی جاب کے اوپر یا کسی بزنس تو جا کے جو بیٹی جب جوان ہوئی تو اس کا لیونگ سٹینڈرڈ کچھ امپروو تھا اور بیٹی اپنے گھر کے اندر بہت زبردست انداز کے اندر تمام تر چیزوں کو کیا کرتی تھی. لیکن جب وہ شادی کرے گی تو یقیناً وہ ایک ایسے شخص سے شادی کرنے جا رہی ہے جس کے ابھی کیریئر کا آغاز ہے. جب کیریئر کے آغاز کے اندر اب وہ ایفرٹ کرے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تمام تر چیزیں امپروو ہوتی چلی جائیں گی. لیکن وہ لڑکی کا مائنڈ سیٹ وہی ہوتا ہے کہ جو گھر کے اندر مجھے چیزیں ویل میں کر پا رہی تھی وہ تمام تر چیزیں ایز اٹ از مجھے یہاں پہ ملنی چاہیے. تو جب نہیں ملتی تو بھی ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں. جی اسی کے ساتھ ہمارا جو پروگرام ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے بہت مدلل انداز کے اندر اور بہت جامع انداز کے اندر آج کے ٹاپک
ٹاپک کے حوالے سے بات کی، اور یقیناً اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں عوام الناس میں اویئرنیس کے حوالے سے بہت اہم ہیں. میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. تھینک یو. جی ناظرین، اسی کے ساتھ اب پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد ٹاپک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.